علی ولی اللہ، علی مولا مولا، علی مولا مولا، علی مولا مولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کر رہی ہوں آپ تمام ناظرین کا میں پروگرام اعتراف ولا میں، جہاں ہم ان تمام روایات کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ قیمتی شے ہے، وہ پارس ہے کہ جو جس چیز کو چھو دیتا ہے اسے سونا بنا دیتا ہے، وہ چاہے نباتات ہوں، جمادات ہوں، انسان ہوں، جن ہوں، یا وہ ہر شے جو زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی بھی فضیلت نظر آتی ہے تو پھر بلا شبہ اس کے پس منظر میں ولایت امیر المومنین ہے۔ اس گفتگو کو آج پھر سے ہمارے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے خواہر عزمی زہرا رضوی موجود ہیں۔ آئیے گفتگو کا آغاز کریں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر سے بہت شکریہ خواہر آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے کہ آپ ولایت امیر المومنین کو لوگوں میں عام کر رہی ہیں، بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ خواہر، ہم نے کل، جیسا میں نے ابھی انٹروڈکشن میں بتایا، کہ ہم نے نباتات، جمادات، پتھر، دریا، پھول اور پھل، ہر کسی کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے کس کس کو کیا کچھ نوازا ہے ولایت امیر المومنین کے صدقے میں۔ تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اشرف المخلوقات کو اللہ پیچھے رکھ دیتا؟ جب انسان نے اعتراف ولایت امیر المومنین کیا تو اللہ نے پھر اسے کیا کچھ نوازا؟ آپ اس کا یہاں پر تذکرہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً بالکل واضح بات ہے کہ جب پروردگار عالم اپنی خلق کی ہوئی ہر ایک شے کو ولایت علی کے اقرار کرنے کی بنا پر اتنا نواز رہا ہے، چاہے وہ آسمان ہو، زمین ہے، پانی ہے، پھل ہے، یا پھر کوئی حیوانات ہیں، ہر ایک کو خداوند عالم نے بہترین صفتیں عطا کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم نے ان سے جب اقرار لیا تو انہوں نے اس اقرار کا پاس رکھا ہے اور سبقت کی ہے، تو لہٰذا اللہ نے مرتبہ بلند کر دیا، صفتیں اچھی عطا کر دیں۔ تو اب تمام مخلوقات میں یقیناً انسان جو ہے وہ تو پروردگار عالم کی اشرف و اعلیٰ مخلوق ہے، اشرف المخلوقات انسان ہے۔ تو جب یہ اشرف المخلوقات انسان اس محبت کو اپناتا ہے کہ جو محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، تو پروردگار عالم اب اپنی اس مخلوق کی اور بھی درجات کو بلند کرتا ہے، یہاں تک کہ پروردگار عالم جو شیعان حیدر کرار یا محبان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، مولا علی سے محبت کرنے والے ہیں، انہیں اس دنیا میں بھی نوازتا ہے، آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ ہر ایک مراحل پر، دنیا سے لے کر آخرت کے ہر ایک مراحل پر اس کے لیے بہت سے فوائد اللہ نے معین کر رکھے ہیں، بہت سی جزا دے رکھی ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ان کی جو تخلیق ہے، خلقت ہوئی ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کی، وہ بھی اللہ نے بہت ہی بہترین طریقے سے کی ہے، کیونکہ ان کی روحوں نے اقرار کیا تھا ولایت علی ابن ابی طالب کا۔ اس کے لیے میں کچھ روایتوں کا سہارا لینا چاہوں گی۔ جلال الدین سیوطی کہ ان کے ذریعے، جو کہ اہل سنت میں سے ہیں، ان کے ذریعے ایک روایت کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے در منصور میں سورہ حجر کی 7ویں آیہ مبارکہ کے ذیل میں ابن عساکر سے نقل کیا ہے کہ ابن عساکر کہتے ہیں کہ ہم لوگ پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور اس دوران میں علی حضور کی خدمت میں آتے تھے تو رسول اللہ فرماتے تھے کہ علی علیہ السلام اور ان کے شیعہ ہی قیامت کے دن فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی کہ یہ بھی بات بالکل واضح ہے کہ کامیابی کسے ملنے والی ہے؟ مولا کائنات اور ان کے چاہنے والوں کو، جو ان سے محبت کرے گا وہی قیامت کے دن فلاح پانے والا ہے۔ ہر انسان کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ ہم قیامت کی خوشنودی کو حاصل کر لیں، ہم قیامت میں سرخرو ہو جائیں۔ ساری جدوجہد دنیا میں جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ روز قیامت جو ہے وہ کامیاب لوگوں کی فہرست میں ہو۔ یقیناً۔
تو اب یہ کامیابی مل کس بنا پر رہی ہے؟ ولایت علی کا اقرار کرنے کی بنا پر مل رہی ہے۔ دوسری روایت میں امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو کہ حیات القلوب میں والیوم 2 میں صفحہ نمبر 45 پر بھی موجود ہے کہ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جد بزرگوار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں خدا کے نور سے پیدا ہوا ہوں اور میرے اہل بیت میرے نور سے خلق ہوئے ہیں۔ تو اخوار ذمہ داریوں کی بات تو بہرحال ہم بالآخر کریں گے، ابھی اگر ہم یہ بات کریں کہ دنیا سے لے کر آخرت تک ہمارے لیے تحائف ہی تحائف اللہ نے رکھے ہیں، اگر ہم نہ صرف یہ کہ اپنی زبان سے بلکہ اپنے دل اور اپنے عمل سے بھی اس محبت کو ثابت کر لے جائیں، دنیا میں محبان علی کے لیے اللہ نے کیا خوشخبریاں رکھی ہیں؟ آپ کے اس سوال کے لیے میں کتاب الخصال سے ایک روایت کو پیش کرنا چاہوں گی۔ اچھا، الخصال وہ کتاب ہے جس میں نمبرز والی کچھ دلائل ہیں، روایتیں ہیں ایسی ذکر کی گئی، جیسے کہ مثال کے طور پر ایسی 4 چیزیں ہیں کہ جو انسان کو بہت فائدہ پہنچانے والی عدد کے اعتبار سے، تو یعنی یہ ایک لطف بھی انسان کو آتا ہے اور اسے یاد بھی رہ جاتی ہیں، اور یہ معصومین نے جو فرمائی ہیں ان کی ہی بیان کردہ وہ روایتیں اور احادیث ہیں الخصال میں۔ تو الخصال جو ہے وہ عدد والی آیتیں، ایک چیز، 2 چیز، اس طرح سے، تو اس کتاب میں سے الخصال کے صفحہ نمبر 244 پر 244 میں شیخ صدوق نے رسول اللہ کی ایک روایت کو پیش کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی، اپنے انصار کو 10 خاصیتوں کی بشارت دے دو، یعنی کہ یہاں پر ولایت علی کا اقرار کرنے کی بنا پر مولا علی کے چاہنے والوں کو جو دنیا میں فائدے مل رہے ہیں تو اسے بیان کیا گیا کہ وہ 10 چیزیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ پہلی چیز کہ پاکیزہ ولادت کی جس کا ذکر ہم لوگوں نے کیا تھا۔ دوسرا تحفہ کی دوسری خاصیت ہے اور دنیا میں جو پروردگار عالم محبان علی کو عطا فرماتا ہے وہ ہے ایمان، کہ ہم چاہتے ہیں اس دنیا سے جب جائیں ایمان کے ساتھ خاتمہ ہمارا ہو، تو ایمان انسان کو تحفے کے طور پر ایمان کے علاوہ اور کہاں ایمان ہو سکتا ہے، کہاں ایمان ہو سکتا ہے، بے شک۔ تیسری چیز ہے اللہ کی محبت مل جاتی ہے، کیونکہ اللہ بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے نا کہ میرا والا چاہا جا رہا ہے، اس سے محبت کی جا رہی ہے، تو اب اللہ کی محبت بھی اس تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ یقیناً۔ چوتھی چیز ہے قبر میں کشادگی، ہم بہت گھبراتے ہیں فشار قبر سے، اور گھبرانا بھی چاہیے، جب گھبرائیں گے تبھی تو اس کی یقیناً تیاری کریں گے، اور ان تمام جو خوف زدہ چیزیں جو ہمیں خوف زدہ کرتی ہیں یا پریشان کریں گی تو ان سے دور ہونے کے لیے ہم اسباب بھی مہیا کریں گے یقیناً۔ تو چوتھی چیز ہے ولایت علی کی بنا پر محبان علی کو تحفہ ملتا ہے، قبر میں کشادگی ہو جاتی ہے علی کے چاہنے والوں کے لیے یقیناً بہت آرام سے۔ پانچویں چیز ہے پل صراط پر نور داہنی جانب ہوگا، گائیڈ کر رہا ہوگا، آسانی کے ساتھ پل صراط سے محبان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام گزر سکیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے پانچویں چیز ہو چکی، چھٹی چیز کا ذکر کیا گیا کہ فقیری وغیرہ جو ہے ان کا آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جانا، یعنی بے نیاز دل ہو جائے گا۔ یہاں پر ذرا وضاحت کر دیں کہ یہ نہ ہو جائے کہ انسان سوچے کہ مطلب علی والا جو ہے وہ بس مالدار ہی ہوگا کیا، فقیری ہٹ جانا، بے نیاز دل۔ یہاں پر ساتھ میں یہ جملہ کہہ بھی دیا گیا کہ اس کا دل بے نیاز ہو جائے گا، یعنی بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے پاس کروڑوں کی مملکت ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو یعنی یہ دل کی فقیری ہے، دل بے نیاز نہیں ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جن کے پاس ایک وقت کا کھانا کھا کر انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا، دوسرے وقت کے لیے بھی تیاری بھی نہیں، لیکن دل بے نیاز ہوتا ہے۔ یہ ولایت علی کے بنا پر یہ مولا کائنات کی باقاعدہ حدیث ہے کہ بے نیازی بادشاہی ہے یقیناً، اور یہ ہر ایک کو میسر نہیں ہو سکتی، یہ میسر ہوگی ولایت علی کی بنا پر کہ جب اقرار کریں محبت علی ابن ابی طالب سے ہو۔ اگلی چیز ہے ساتویں چیز، اللہ ان کے دشمنوں سے نفرت کرے گا، یعنی جو مولا علی سے محبت کرے، اب وہ اگر دیکھ رہا ہے کہ مولا کائنات سے محبت کرنے کی بنا پر ایک بڑی جماعت مجھ سے دشمنی کر رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ علی سے محبت کرنے کی بنا پر اللہ اس کے دشمنوں سے نفرت کرے گا۔ علی کے دشمن تو بہت دور کی بات ہے، آپ کے دشمنوں سے دشمنی کرنے لگے گا، اب سوچیں کتنی بڑی بات ہے اس محبت کی بنا پر، یعنی اللہ کا پورا فل سپورٹ اس انسان کو مل جائے گا۔ اور پھر اگلی چیز ہے کہ جو محبان علی ہیں کوڑ برس اور دیوانگی سے وہ محفوظ ہوتے ہیں، کہ یہ مرض کبھی انہیں نہیں ہوگا۔ پھر اگلی چیز نویں چیز ہے کہ گناہوں اور برائیوں کا جھڑ جانا،
گناہ اور برائی. محبت علی جو ہے وہ گناہوں کو اس طریقے سے جلا دیتی ہے کہ جیسے درخت کو آگ جلا دیا کرتی ہے, لکڑی کو آگ جلا دیا کرتی ہے. تو یقیناً اس محبت کی بنا پر گناہ اور برائیاں جھڑ جاتی ہیں. 10ویں چیز کا ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ جنت میں رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے اور رسول ان کے ساتھ ہوں گے. یعنی بہت اہم چیز ہے کہ رسول اللہ کی وہاں پر محبت اور قربت دونوں مل رہی ہوگی. کس بنا پر؟ کیونکہ ان کے وصی سے, ان کے جانشین سے, ان کے بلا فاصلہ خلیفہ سے ہم نے محبت کی ہے. تو محبت علی کی بنا پر یہ تمام فوائد دنیا میں بھی انسان کو پروردگار عالم عطا فرماتا ہے. آپ نے اس میں بھی جو ہے وہ تذکرہ پل صراط کا بھی کیا اور آخرت کا کیا کہ رسول اللہ کی قربت حاصل ہوگی, اور کون نہیں چاہتا کہ یہ نعمت عظمیٰ اسے مل جائے. بے شک ہر ایک کی آرزو ہے, جو ایمان والا ہوگا اس کی آرزو ضرور ہوگی. جی بالکل بالکل. اور یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہر اچھائی جو ہم کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کی قربت حاصل ہو جائے, کیونکہ ان کی قربت اللہ کی قربت ہے. بخار یہ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ یہ محبت جتنی بڑی, وہی کہا جاتا ہے نا کہ جتنی بڑی نعمت اللہ دیتا ہے اس کے عوض میں پھر اتنی ہی بڑی ذمہ داریاں آپ کو عطا فرماتا ہے اور آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے. جیسے وہ کہا جاتا ہے, بہت مشہور وہ حدیث ہے کہ شادی شدہ کی جو 2 رکعت نماز ہے وہ کنوارے پن کی 70 رکعت نمازوں سے افضل ہے. وہ جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تب آپ کو سمجھ میں آتا ہے کیوں, کیونکہ آج ذمہ داریاں آپ کے اوپر اتنی زیادہ ہیں کہ وہ 2 رکعت بھی آپ اچھے سے ادا کر لیں وہ بڑی بات ہو جائے گی. تو وہی بات یہاں پر بھی لازم ہوتی ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ یوں ہی نہیں دے دیا ہے, کچھ ذمہ داریاں آپ کے اوپر وارد کی گئی ہیں اس ولایت کے عوض. وہ کیا ذمہ داریاں ہیں, اللہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے. جی, اور یہ سوال ضروری بھی ہے جی, کیونکہ بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ جب فضائل علی ابن ابی طالب بیان کیے جاتے ہیں یا مولا علی سے محبت کرنے والوں کی کیا فضیلت ہے, کیا ان کی اہمیت ہے, کیا عظمت ہے, کیا مرتبہ ہوگا, اللہ کیا کچھ عطا کرے گا, جب یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں تو بعض اوقات کچھ ذہنوں میں یہ ایک چیز آنے لگتی کہ اچھا ہم علی والے ہیں, ہمیں جنت مل اب تو ہاں اتنے ہمارے لیے تحفے تحائف ہے, تو اب ہمیں اعمال کرنے کی, اپنے عمل کو بہتر بنانے کی ضرورت کیا ہے, اعمال صالح کرنے کی ضرورت کیا ہے. ہم تو بس مولا علی سے محبت کریں گے اور ہماری تو بخشش و نجات ہو جائے گی. لیکن یہ غلط فہمی ہے, کیونکہ مولا کائنات سے محبت, یہ محبت خود آپ سے مطالبہ کرتی ہے. محبت ہمیشہ عمل کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں محتاج ہوتی ہے. بالکل بالکل. ہم دنیا کی محبت ہی دیکھ لیں کہ ہم فقط اگر کسی عزیز سے, اپنے قریبی سے محبت کرتے ہیں تو ہم ان کی باتوں کو بھی مانتے ہیں. ہم کہیں کہ ہمیں ان کی باتیں نہیں ماننی, ہاں لیکن بس ہم ان سے محبت آپ سے بہت کرتے ہیں, ہم سے کچھ کرنے کو مت کیجیے. تو خود انسان یہ کہے گا کہ اس کی محبت جو ہے وہ مشکوک ہے, اس میں شک ہے, محبت یقینی نہیں ہے. کیونکہ اگر محبت کرتا تو باتوں کو مانتا. تو اب سب سے پہلی چیز یہیں پر ہم غور کریں کہ اگر مولا علی سے محبت کرنے والا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ تمام فوائد اسے ملیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ اگر مولا علی سے اسے محبت ہے تو کیا تعلیمات علی ابن ابی طالب پر اس نے عمل کیا, کیا جو حکم مولا کائنات دیتے رہے اس پر اس نے عمل کیا. مولا کائنات اس قدر عبادت گزار تھے, خدا کی عبادت سے کبھی غافل نہیں ہوئے, آئے ہیں اس دنیا میں تو خدا کے گھر میں, اس دنیا سے جا رہے ہیں تو عبادت کے عالم میں. تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ علی والا ہو اور نمازوں سے دور ہو, یہ کیسے ممکن ہے کہ علی والا اور عبادتوں سے غافل رہنے والا ہو. مولا کائنات تو وہ ہیں کہ اگر کسی کا حق نہیں بھی بنتا تب بھی اسے عطا کیا ہے. ہم آج کسی کا حق لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, حق لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم کیسے علی والے ہیں. ہم سے سوال کیا جائے گا, ہمارے پاس بہت کچھ موجود ہے, دینے کا کسی کو دل نہیں چاہتا, اور ہم نے کہا نہیں بس ہم تو علی والے ہیں. تو ایک مرتبہ جائزہ لیں, مولا کائنات نے تو دیتے وقت کبھی یہ بھی نہ سوچا کہ یہ کس مذہب و ملت کا ہے, بلکہ آپ اس انداز سے عطا کرتے. ہم مولا کائنات کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ نے کبھی بھی کسی کو عطا کیا ہے جب, تو اس وقت آپ نے مذہب و ملت کی طرف بھی غور نہ کیا, بلکہ آپ نے انسانوں کی مدد کے لیے کس طرح سے کھلے ہاتھوں سے عطا کیا ہے, سخی اس طرح سے تھے. تو آج ہم سے بھی یہ سوال ہمارے لیے بھی اٹھتا ہے کہ واقعاً اگر ہم محب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو کیا یہ چیزیں ہم میں بھی پائی جا رہی ہیں کہ ہم بھی کبھی کسی کی مدد کے لیے اس طرح سے آگے آئیں. کہیں صورتحال اس کے برعکس تو نہیں ہے کہ اگر کسی پر, کسی محتاج پر احسان کرتے ہیں تو پوری دنیا میں اس کے بارے میں بتا کر ہم اسے ذلیل
ذلیل و رسوا کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، تو ہم کیسے علی والے ہیں؟ ہم شرم و حیا سے، اخلاق سے اگر دور جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو علی والے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو ایک مرتبہ دیکھیں کہ علی کی غیرت کس طرح سے تھی، علی کی شرم و حیا کا عالم کس طرح سے تھا، علی کا اخلاق کیسا تھا کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی اس طرح کا اخلاق کہ آپ کو یہ خیال ہے کہ وہ بھی پیاسا ہے، اسے سیراب کیا جائے، جو میرا قاتل ہے اسے بھی سیراب کیا جائے. یعنی یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں کہ مولا کائنات کی زندگی جو کہ پوری طرح سے ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے، ہم نے اس پر کتنا عمل کیا ہے. ہم ان چیزوں سے تو بالکل اگر دور ہوتے جا رہے ہیں، غافل ہوتے جا رہے ہیں، تو ایک مرتبہ ہمیں اپنے آپ کو حقیقتاً ایک حیدری، ایک مولائی، ایک مولا علی کا چاہنے والا بنانے کی ضرورت ہے. اچھا یہاں پر میں ایک روایت کا ذکر کر دوں خواہر، کہ یہ جو غفلت ہو جاتی ہے کہ انسان بعض اوقات چاہتا ہے کہ ہم ویسا ہی بنے جیسا تعلیمات معصومین ہیں، ہم ویسا بنے جیسے تعلیمات علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لیکن پھر کیا معاملہ ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو غفلت کی طرف لے جاتی ہیں، غافل کر دیتی ہیں، اور پھر وہ چاہ کر بھی ان اچھائیوں، ان نیکیوں اور ان عبادتوں کی طرف نہیں بڑھ سکتا ہے. تو اگر ہم وہاں پر کام کر لیں، کوشش کر لیں، انہیں درست کر لیں، تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. خود بقول مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے 5 نشے ایسے ہیں جو انسان کو غافل کر دیتے ہیں. بات نشے کی آتی ہے تو ہمارے ذہن میں بس شراب کا یا کچھ اس طرح سے انسان کو جو غافل مست کر دینے والی چیزیں ان کا خیال آتا ہے. لیکن شراب کا نشہ تو خود مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ تو تھوڑی دیر کے بعد اتر جاتا ہے، پھر انسان کو پھر دنیا کچھ نظر آتی ہے، حالانکہ یقیناً وہ حرام ہے، اس کی مذمت وارد ہوئی ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ یہ نشہ تو کچھ دیر میں اتر گیا. لیکن یہ 5 نشے جن کا ذکر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ نشہ اگر یہ ہم پر حاوی ہو گیا، ہم نے اس کا علاج نہ کیا، اگر اس معاملے کو درست نہ کیا اور یہ نشے ہم پر حاوی ہو گئے، تب تو پھر انسان اس غفلت سے باہر نکل نہیں پاتا، اور پھر نتیجہ کہ اس کی آخرت کی تباہی اور بربادی چاہتا بھی ہے نہیں کر سکتا. اور وہ نشے کیا ہے؟ پہلا نشہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو انسان کو غافل کر دیتا ہے، نیکیوں کی طرف بڑھنے نہیں دیتا، اسے سست کر دیتا ہے، اسے کاہل کر دیتا ہے، اور اسے حقیقی معنوں میں عقل مندی کی طرف بڑھنے نہیں دیتا. اب انسان لاکھ کہتا رہے ہم بہت ذہین ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، لیکن نہیں، اگر یہ 5 نشے ہیں تو پھر وہ عقل والا نہیں مانا جائے گا. اور علی والے تو عقل مند ہوتے ہیں، علی والے ذہین ہوا کرتے ہیں، وہ بے وقوف نہیں ہوتے. تو ہمیں ان 5 نشوں کے بارے میں جان کر انہیں درست کرنا ہے. پہلی چیز امام فرماتے ہیں پہلا نشہ ہے پاور کا نشہ، اقتدار کا نشہ. کسی منصب پر پہنچ گئے، اقتدار مل گیا، تو اب اگر نشہ آ گیا کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس منصب پر ہوں، میرے اختیار میں تو بہت کچھ ہے، میں چاہوں تو اسے برباد کر دوں، میں چاہوں تو اسے بنا دوں، تو جہاں پر میں اس چیز کی آ گئی تو یقیناً یہ ایک نشہ ہے کہ یعنی میرے پاس یہ پاور ہے، میرے پاس یہ اختیار ہے. جبکہ ہر ایک چیز کا پاور اور اختیار خدا کے ہاتھ میں. اس نے چاہا تب آپ اس منصب پر پہنچے، وہ نہ چاہتا تو آپ اس منصب کے لائق نہیں تھے. آپ وہاں تک پہنچنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے لیے کوشش کرنے کا ایک خیال بھی ذہن میں آپ کے نہ آتا. تو پاور کا نشہ، اس کی مثال ہم دیکھیں اگر تاریخ میں جناب سلیمان نبی کے پاس پاور تھا، حکومت تھی، لیکن نشہ نہیں تھا، اس لیے کامیاب رہے. دوسرا نشہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان کو غافل کرتا ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور کم عقل بناتا ہے، وہ ہے علم کا نشہ. علم کا نشہ، کیا بات. علم آ گیا، اب ہم نے سوچا اب ہم سے بڑا عالم کون، ہم سے زیادہ علم رکھنے والا کون؟ ارے آپ ہمارے سامنے کیا بول سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنا علم ہے. تو اب جب یہ علم کا نشہ سر پر چڑھا تو ایک مرتبہ انسان غافل ہوتا چلا گیا. مثال خوارج کی ہمارے سامنے موجود ہے کہ نماز کی جو رکعتیں ہوتی تھی سورہ حمد کے بعد سورہ بقرہ جیسی سورہ کی تلاوت کرتے تھے، طویل سوروں کی تلاوت کرتے، اتنی عبادتیں کرتے، لیکن حال کیا تھا کہ مولا کائنات کے چاہنے والوں پر ظلم کرتے، مولا علی سے بغض رکھتے تھے. یقیناً وہ تمام اس میں شامل ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علم کا ڈنکا بجا رہے ہیں، لیکن علم کا نشہ چونکہ تھا تو وہ علم کے نشے کی بنا پر ان کا جو علم تھا وہ بیکار ہے.
وہ بالکل فضول ہے، کیونکہ وہ نشہ تھا اور علم تک وہ پہنچ ہی نہ پائے، کیونکہ علم تو وہ ہوتا ہے جو انسان کے باطن کو، اس کے ظاہر کو درست کرتا تواضع ہے اس کے اندر آتا ہے، یقیناً۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ علم کا نشہ نہ ہونے پائے، اگر تمہارے پاس علم ہے تو اس پر یقیناً خدا کا شکر ادا کرو، نشہ نہ کرو، کیونکہ یہ تمہیں غافل کرتا ہے اور گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تیسری چیز امام فرماتے ہیں جوانی کا نشہ، کیونکہ جوانی کے عالم میں دیکھیے دو چیز بہت پاورفل ہوتی ہے، ایک عقل تیز ہوتی ہے اور دوسری جسمانی طاقت انسان کی قوی ہو جاتی ہے۔ اب ان دو چیزوں کو اگر وہ غلط ڈائریکشن میں لگا رہا ہے تو اس کی جتنی انرجی ہے وہ غلط طریقے سے خرچ ہو رہی ہے، لیکن اگر اسی جوانی کے نشے پر نہیں جاتا ہے، یعنی کہ اس جوانی کے جوش میں مستقبل ابھی ہے سامنے اور یہ ہڈیاں جن میں آج بہت زور ہے ان کو کمزور ہونا ہے، تو اب اگر اس جوانی میں جو عقل تیز ہے، جو جسم میں قوت ہے، اسے ایک صحیح راہ میں لگا کر وہ اپنی آخرت کو بناتا ہے، دین اسلام کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے، تعلیمات معصومین علیہ السلام بالخصوص تعلیمات علی بن ابی طالب پر غور کرتا ہے، علم کے ذریعے جاننے کی، عقل کے ذریعے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا بہترین انسان ایک بشر بن سکتا ہے یقیناً۔ تو اب چوتھی چیز ہے تعریف سننے کا نشہ۔ ہم نے کچھ بھی اچھا کیا فوراً منتظر ہیں تعریف ہو جائے، تعریف ہو جائے۔ آج جو سوشل میڈیا پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم حتیٰ کہ کچھ اسٹیٹس بھی لگاتے ہیں تو 10 بار یہ دیکھتے ہیں کہ کتنوں نے دیکھا۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں ایک تسلی مل رہی ہوتی ہے کہ اچھا اتنوں نے دیکھا ہے، یعنی اب ان کے ذہن میں آئے گا کہ دیکھو ہماری یہ امیج ایک اچھی ان کے ذہن میں آئے گی، تو وہ ایک تعریف کا مادہ پنپنے لگتا ہے کہ بس تعریف ہونی چاہیے۔ انسان جب اس کا نشہ ہو جائے تو جتنی بھی اچھائیاں ہو جاتا ہے انسان، اچھائیاں کرے گا، ریاکاری کے ضمن میں وہ آتی چلی جائیں گی۔ اور پانچویں چیز ہے امام فرماتے ہیں مال کا نشہ، کہ مال کا نشہ سب سے بڑا انسان کو جو غافل کر دیتا ہے اور اسے اچھائیوں کی طرف بڑھنے نہیں دیتا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ عرب کی عرب پتی خاتون تھیں، لیکن آپ کے پاس مال تھا، مال کا نشہ نہیں تھا، جس بنا پر یہ صورتحال تھی کہ اپنا تمام مال جب عقد رسول اللہ میں آئیں سب کچھ آپ کے قدموں میں رکھ دیا کہ آپ جیسے چاہیں اسے دین کے معاملات میں استعمال کریں، یعنی مال تھا، مال کا نشہ نہیں تھا۔ لہٰذا مولا کائنات نے یہ 5 چیزیں بیان کی ہیں کہ یہ جو انسان کو غافل کر دیتی ہیں۔ اب اگر حقیقی معنوں میں ہمیں اپنے آپ کو ایک بہترین علی والا بنانا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ محبان علی ابن ابی طالب میں ہمارا شمار ہو، جب ہمارا مرتبہ اللہ نے اتنا دنیا اور آخرت میں بڑھایا ہے تو ہمیں ان تمام باتوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اپنی زبان سے کہنا کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں کوئی کمال نہیں ہے، کمال تب ہے جب وہ کہہ دیں کہ ہاں یہ میرا چاہنے والا، اور یقیناً وہ کہہ دیں اور ان کی تعلیمات کے ذریعے زمانے کے سامنے ہم ایگزامپل جو ہے پیش کر سکیں کہ لوگ غیر بھی یہ کہیں کہ حقیقی معنوں میں علی والے ایسے ہوتے ہیں، اس قدر باعمل ہوتے ہیں، اس قدر عبادت گزار ہوتے ہیں، اس قدر سچے ہوتے ہیں، اس قدر نیکی کی جانب بڑھنے والے ہوتے ہیں، اس قدر با اخلاق ہوتے ہیں، تب حقیقی معنوں میں آپ نے وہ کچھ حق ادا کیا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا، دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعاً حق ادا کر سکیں اس ولایت کا، کیونکہ اللہ نے بہت بڑی نعمت ہمیں دی ہے اور بن مانگے دی ہے، بے شک، لیکن اب اس کی ذمہ داری جو یہ تمام روایتیں آپ نے یہاں پر نقل کی ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ ولایت کی نعمت ہمیں دے کر جو کہا جاتا ہے کہ وی آر وردی آف اٹ، ہم حقدار تھے اس کو ثابت کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اور آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ جزاک اللہ۔ عزیزان محترم، یہ تھا ہمارا آخری ایپیسوڈ اعتراف ولا کے اعتبار سے، جہاں ہم نے یہ دیکھا کہ ولایت امیر المومنین یقیناً وہ نعمت ہے کہ جس کو لفظوں میں ادا نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کتنی بڑی اور کتنی گراں قدر ہے۔ ہم اگر روز اول سے لے کر روز آخر تک بھی اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھیں اور نہ اٹھائیں اس کو، تب بھی اس ایک نعمت کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دے دی ہے کہ ہمیں ایسے گھر میں پیدا کیا جہاں ہمارے ارد گرد ولایت علی تھی، جہاں ہمارے ارد گرد وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں ولایت علی پر پروان چڑھایا، اور یقیناً اس کا حق ہم تب ہی ادا کر سکتے ہیں جب ہم علی کو ماننے کے ساتھ ساتھ علی کی بھی مانیں، کیونکہ ذات علی وہ ذات ہے جس کا انکار تو دشمنوں نے بھی نہیں کیا۔ ذات علی کو ماننا کمال نہیں ہے، ذات علی کی ماننا کمال ہے۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں غدیر کے اس خاص موقع پر، اس اہم موقع پر، اس بہت پرمسرت موقع پر توفیق عنایت فرمائے کہ ہم حقیقی غدیری بن سکیں، حقیقی مولائے کائنات کے چاہنے والے بن سکیں۔ اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے چینل ون۔ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔
فی امان اللہ.